سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے سب سے آخری نبی محمد مدنی رسول عربی نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے نزدیک قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ میری لاحت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لاحت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ۔ عادت بنا رہا ہوں درود اور سلام کی، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا موضوع جشن ولادت اور عشق رسول۔ جشن ولادت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز عاشقان رسول کا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، مگر گفتگو سے پہلے میں ہمارے مبلغین کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رضا اتاری، تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ہمارے ساتھ محمد زید اتاری مدنی نعت خوان اسلامی میں بھی تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جشن ولادت میں جو عشق رسول ہوتا ہے اور عوام کا عاشقان رسول کا انداز کیا ہوتا ہے اور کیا جذبات ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے ایک عوامی ویڈیو پیکج ریکارڈ کیا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اس پیکج کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جشن ولادت میں عوام کا جوش و خروش اور عشق رسول کا انداز کیا ہوتا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ جو عطا کیا اپنے محبوب کے لیے عطا کیا، ہم انہیں کی وجہ سے آج ان کا جشن ولادت مناتے ہیں۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا حضور کے صدقے میں ملا، تو ہمارے نبی کی ولادت ہے، خوشی سے منائی جائے۔ سرکار کی آمد ہے، گھر بھی سجائیں گے انشاءاللہ، رکشہ بھی سجائیں گے۔ پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار۔ ہر کسی کو محبت ہے 12 ربیع اول سے، ظاہر بات ہے کس کو محبت نہیں ہے۔ پرجوش طریقے سے گھر سجائیں، گلیاں سجائیں۔ حضور کی آمد آئی، جیسے ہی پتہ چلے ہم آ گئے شاپنگ کرنے اور گھر والوں کے لیے سامان لینے آ گئے ہیں۔ پیار محبت، دل میں جوش و جذبہ، سرکار کے لیے جتنا ہو سکے
बहुत खुशी से बनाया जाए। हमारे घर में बच्चों की पैदाइश होती है, हम उससे भी खुशी मनाते हैं। तो ये तो हमारे आका मौला की पैदाइश है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कुल कायनात को पैदा फरमाया। मतलब पहले चीज़ 10 रुपए की मिलती थी, अब 20 रुपए की कर दी है, 30 रुपए की कर दी है। अब ये कि हुजूर की शान में तो 10-20 रुपए क्या देखना, घर सजाना है, अपने हुजूर से विलादत की मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला ने इनकी खातिर पूरी दुनिया बना दी। हम लोग तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले। हुजूर का जिक्र अच्छे से करना चाहिए। बच्चों से ज्यादा अहमियत तो इनकी है ना, जिनके लिए हमें बनाया, हमारे बच्चों को बनाया, पूरी दुनिया बना दी। अगर आप अलैहिस्सलाम ना होते तो कुछ ना होता। ये है दिल से खुशी महसूस होती है कि अपने सरकार की आमद आ गई है। जो नहीं मनाते हम उनको भी हिदायत करते हैं कि अल्लाह उनको भी इस तरफ लेके आए। नेक कामों के लिए इंसान को तरजीह देनी चाहिए। सरकार की आमद मरहबा। मस्तियों सुरूर में बज़्म कायनात है, आशिकों में धूम है, जश्न वाली रात है। आशिकों में धूम है, जश्न वाली रात है। सज गई ज़मीन, अर्श सज गया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुन ले शैतान तू दबा सकता नहीं अतार को, सुन ले शैतान तू दबा सकता नहीं अतार को। दो जगह पे इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अहमद रज़ा भाई, पैकेज आपने भी देखा, पैकेज मैंने भी देखा, मदनी चले के नाज़रीन ने भी देखा होगा। ये कि यहाँ एक बात मैं कहूँगा कि इश्क जो ना वो किसी का सगा नहीं है। इश्क जो है वो बच्चे को भी है, बूढ़े को भी है, जवान को भी है, इस्लामी बहनों को भी, इस्लामी भाइयों को भी है, देहात में रहने वालों को भी है, शहर में रहने वालों को भी है, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वालों को भी है, मदरसे में पढ़ने वालों को भी है, मेहराब व मिंबर से वाबस्ता अफराद को भी है, इमाम को भी है, मुक्तदी को भी है। इश्क नबी है, क्योंकि उसके बगैर तो कामिल ईमान हो ही नहीं सका। जैसा कि एक इस्लामी भाई ये कह रहे थे उसमें कि इनका मिलाद हम क्यों ना मनाएं, अपने बच्चों से ज़्यादा खुशी इनकी होनी चाहिए, इनके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बना दिया। तो ये जो इजहार मोहब्बत है, जश्न मिलाद इश्क रसूल, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इश्क मुस्तफ़ा जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ख़ास रंग व नस्ल के अफराद में हो, कोई ख़ास तबका हो, कोई ख़ास स्टेटस के हों तो उनमें ये ख़ास चीज़ होगी, बल्कि उम्मत मुस्तफ़ा पूरी ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना अक़ीदत, मोहब्बत, जोश, जज्बा और ख़ास तौर पे हुजूर की विलादत के बड़े जश्न मनाती है। और क्यों ना मनाए कि जैसे ये बातें कर रहे थे हमारे पैकेज के अंदर, कोई कहते हैं महंगाई होगी तो क्या हुआ, क्या है? हम तो फिर भी मनाएंगे। वाह वाह। कोई कहते हैं क्यों ना मनाए, मैं घर भी सजाऊंगा, रक्षा भी सजाऊंगा। कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। क्या बात है। तो पता ये चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने महबूब की मोहब्बत हर एक के दिल में रखी डाल। बिल्कुल। और ये जो हम आज हमारा मौजू है मदनी चले के नाज़रीन, हमने मौजू रखा है जश्न मिलाद इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो अंदाज़ है ये क्या नया है या मिलाद शरीफ के हवाले से क्या ये जो सूरत हाल है, इसमें हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें पेश करना चाह रहे हैं कि जो मिलाद शरीफ का जोश और इश्क रसूल का जो अंदाज़ है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। मैं आपके सामने कुछ बयान करता हूँ, फिर हमारे अहमद रज़ा भाई की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि जश्न मिलादत में इश्क रसूल को हमने बढ़ाना है। तो अल्लामा इमाम शम्सुद्दीन अस्सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। इन्होंने अपनी किताब अब जो फतावा पर आपने लिखी है उसमें मिलादुन नबी के हवाले से आप तहरीर फरमाते हैं, अरबी में है, मैं उसका तर्जमा अर्ज़ कर रहा हूँ। महफिल मिलादुन नबी क़ुरून सलासा यानी 3 ज़माने,
جو نبی پاک کے قریب کے زمانے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، قرون ثلاثہ کے بعد صرف نیک مقاصد کے لیے شروع ہوئی، اور جہاں تک اس کے انعقاد میں نیت کا تعلق ہے تو وہ اخلاص پر مبنی تھی۔ پھر ہمیشہ سے، اب الفاظ سنیے گا، پھر ہمیشہ سے جملہ اہل اسلام، تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے معیار اور عزت و شرف کو عمدہ ضیافتوں، دعوتوں اور خوبصورت طعام گاہوں یعنی دسترخوانوں کے ذریعے برقرار رکھا ہے۔ یہ جو لنگر ہم کرتے ہیں نا، تو یہ لنگر کوئی آج کا شروع نہیں ہوا میلاد شریف کا۔ یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو 831 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 902 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ فرما رہے ہیں مسلمان کیا کرتے تھے؟ میلاد شریف میں ضیافتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اب بھی ماہ میلاد کی راتوں میں طرح طرح کے صدقہ و خیرات کیے جاتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ جو ہی ماہ میلاد النبی قریب آتا ہے، یہ 800 یعنی سمجھے کہ 90 ہجری کے بزرگ ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی ماہ میلاد آتا ہے خصوصی اہتمام شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً اس ماہ مقدس کی برکات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل عظیم کی صورت میں ان مسلمانوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ بات تجرباتی عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ماہ میلاد کے اس سال مکمل طور پر حفظ و امان اور سلامتی رہتی ہے، اور بہت جلد تمنائیں پوری ہونے کی بشارتیں ملتی ہیں۔ اس سے زیادہ واضح احمد رضا بھائی کیا چیز ہوگی؟ یعنی حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے سے پہلے زمانے والوں، یعنی تو کہہ رہے قرون ثلاثہ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یعنی میلاد کی محافل کا جو باقاعدہ اہتمام شروع ہوا، باقاعدہ، ویسے تو میلاد شریف کی اصل قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک میں، بڑے بڑے شہروں میں یہ اہتمام ہوتا تھا اور لوگ خوشی کا اظہار، یعنی ماہ میلاد کے آتے ہی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسلامی ممالک میں، پاکستان سمیت الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی ماہ میلاد کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں کی خوشی کے انداز ہی نرالے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے نا کہ ماہ میلاد کو نسبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو نبی پاک کے مہینے کی آمد ہوتی ہے، مسلمان خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ امام سخاوی نے ذکر کیا۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، قرون ثلاثہ کے بعد کا جو انہوں نے ذکر کیا وہ یوں کیا ہے کہ خاص میلاد کے موقع پر ان دنوں کے اندر خاص بزمیں سجتی تھی، اور اسی طرح طعام کا اہتمام ہوتا، ذکر سنایا جاتا، لذت حاصل کی جاتی اور اپنے لیے اجر جزیر کا اہتمام کیا جاتا۔ وگرنہ صحابہ کی مجلسیں بھی دیکھیں تو جب اکٹھے بیٹھتے نا تو یہی کہتے تھے بتاؤ ذرا حضور کی باتیں سناؤ، حضور کے اوصاف سناؤ۔ پھر صحابہ سے تابعین بڑی محبت سے یہ سنتے اور بڑی شوق، اور وہ دیکھتے تھے ان آنکھوں کو کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، اور کہتے تھے ان آنکھوں سے دیکھے ہوئے حضور کی باتیں سناؤ۔ تو یہی اوصاف ہم بھی جو قرون ثلاثہ کے بعد سے چلتا رہا، پھر تو ایک خاص اہتمام ہونے لگا، اور خاص اس چیز کی جب ضرورت خاص محسوس کی گئی تو الحمدللہ تب سے لے کے آج تک اور رہتی دنیا تک رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہاں جو ہم موضوع ہمارا ہے جشن ولادت عشق رسول، تو پچھلے زمانوں کے جیسے محدثین، مفسرین گزرے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، علماء ہیں، انہوں نے اپنے دور کے، اپنے سے پچھلے زمانوں کے مسلمانوں کے حالات میں کیا لکھا ہے، یعنی وہ جشن ولادت کا کیسا جوش رکھتے تھے، کیا کرتے تھے، اس پر آپ کچھ فرمائیں۔ اس موضوع پہ اگر دیکھیں تو ایک بحر زخار کتابوں کا ملتا ہے، جنہوں نے فقط اس بات کو ذکر کیا ہے
کہ فلاں صدی میں فلاں محدث یوں عشق رسول کا انداز اپناتے، فلاں صدی میں فلاں یوں کرتے، فلاں حضور کے تذکرے یوں چھیڑا کرتے تھے، اور فلاں جب حضور کی بات کرتے تو آنکھیں بہہ پڑتی تھی، فلاں کا انداز یہ ہوتا، فلاں کا اہتمام یہ ہوتا، فلاں یوں کرتے تو اور حقیقت بھی یہی ہے، دین کی ابتدا جس ذات سے ہوتی ہے، جب تک نبی پاک کی محبت نہ ہو اور جب تک نبی پاک علیہ السلام سے دل والہانہ الفت نہ رکھنے لگ جائے تو کیسے پھر شریعت ہوگی، کیسے پھر قرآن ہوگا، کیسے پھر رب کی توحید پر پکا ایمان ہوگا۔ سب کچھ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اور میں نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑھا، آپ کی ایک کتاب ہے بیان المیلاد النبوی، واہ واہ واہ، یعنی اس نام سے مولد النبی اور میلاد النبی کے نام سے بڑی کتابیں لکھی ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جن کی کثیر کتابیں جو مکتبۃ المدینہ میں شائع کی، آپ کی اور بھی کتابیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، عیون الحکایات، یہ بھی آپ کی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ تو بہت زیادہ کثیر کتب کے مصنف بھی ہیں۔ آپ نے جو اس حوالے سے لکھنا بڑی مزے کی بات ہے، اور مجھے خاص طور پہ عربی میں حضور کی باتیں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ واہ واہ واہ، کہ اصل زبانی حضور کی، اور پھر اس میں جب کوئی مادہ کوئی نعت حضور کی بیان کرتے ہیں نا، شان یا اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمیں عوام کا بھی خیال رکھنا ہے، نعت کا معنی بھی بتا دیں انشاءاللہ۔ نعت کا مطلب نعت بیان کرنے والا، نعت پڑھنے والا، وصف بیان کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصری والیمنی والشامی وسائر بلاد العربی من المشرق والمغرب، واہ واہ، مشرق و مغرب میں عرب کے سارے شہر، مصر، شام، یمن اور خاص طور پہ حرمین شریفین مسلسل طور پر لا زال ہمیشہ مسلسل یہ اپنے وقت سے پچھلے سارے اوقات کا بیان کر رہے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ یحتفلون بمجلسی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کے ذکر کے چرچے وہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے تھے، اس کے خاص حفلے منعقد کرتے، محفل میلاد مناتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے؟ آج کا نہیں ہے کہ جو عاشق خوش ہو جاتے ہیں، دل میں ایک عجیب سی سرور کی کیفیت ہوتی جب میلاد کا چاند نظر آتا ہے، دل کے ماہ نور آیا، یوں کہتے ہیں، تو یہ آج کا نہیں ہے، سما ہے نور کا نکلا چاند، یہ آج کا نہیں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ سب کے سب جتنے بھی اہل عرب تھے اور جتنے بھی لوگ تھے، سبھی کے چہروں پہ ایک خوبصورت سی بشاشت آ جاتی، کب؟ جب ربیع النور کا چاند نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اہل ایمان کا ایک خاص وصف رہا ہے کہ آقا کی میلاد کے دن تو ایک الگ بات ہے، جب آمد مہینہ بھی جب شروع ہوتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بتایا انہوں نے اب سے نہیں، لا زال اہل، کیا بات ہے، کیا بات، یہ تب سے ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں جیسے ہی میلاد کا مہینہ آ جاتا ہے، وَيَهْتَمُّونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ واہ، حضور کی ولادت کے چرچے سننے اور پڑھنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اہتماماً بلیغاً، تاکیداً لائے نا جی، بہت زیادہ، یہتمون پھر اہتمام مفعول مطلق کے ساتھ، بہت 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 زیادہ اہتمام کرتے۔ کس لیے؟ صرف قرآن سننے کے لیے نہیں، کس لیے؟ صرف حدیثیں نہیں، خاص اب جو اہتمام ہوتا وہ پورا سال چلتے تھے باقی اہتمام، لیکن اب جو اہتمام ہوتا وہ میلاد مصطفیٰ کے لیے، وہ مولد نبی کے چرچے پڑھنے اور سننے کے لیے اہتمام ہوتا۔ کچھ آتے سناتے اور سامنے بیٹھے لوگ سنتے اور دلوں کو سرور دیتے۔ پھر کیا ہوتا؟ ساتھ ہی اتنا ہوتا، اور کیا بس کافی ہے؟ نہیں، وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا، اللہ، اب مالک کے، رب تعالیٰ کے محبوب کے چرچے کیے، حضور کے ذکر کے قصیدے پڑھے اور نبی پاک علیہ السلام کی خاص الفت کا اظہار کیا، تو ایسے نہیں پھر انہیں چھوڑا گیا۔ ینالونا، وہ پائیں گے اور وہ پاتے ہیں۔ کیا پاتے ہیں؟ بذالکا، ان افعال کی وجہ سے، حضور کی توقیر کی، یوں کہہ لیں کہ وضاحت کرنے کی وجہ سے، ظاہر کرنے کی وجہ سے ایک بڑا اجر پاتے ہیں، رب کی بارگاہ سے اجر جزیل پاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فوزن عظیمہ، صرف اجر نہیں ہے بلکہ یہ تو عمل ایسا ہے دنیا آخرت کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے ذکر کی ہے۔ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شہاب الدین ابو العباس قسطلانی، یہ 851 ہجری میں پیدا ہوئے اور 923 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ان کے حوالے سے یہ شارح بخاری بھی ہیں، آپ نے کتاب لکھی ہے، شرح بخاری لکھی ہے ارشاد الساری کے نام سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولود پاک کے حوالے سے حدیثیں ذکر کرنے کے بعد، پھر ابو لہب والا واقعہ ذکر کرنے کے بعد، آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیشہ سے اہل اسلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں قدر مشترک کیا ہے مرزا بھائی، آپ نے جو عبارت پڑھی اس میں بھی ہمیشہ، لا زال، یعنی ہمیشہ سے۔ یہ جو علامہ قسطلانی فرما رہے ہیں، امام قسطلانی، وہی فرما رہے ہیں ہمیشہ سے۔ اچھا، اس طرح بزرگوں نے ذکر کیا، قرون ثلاثہ والی بات میں نے کہی کہ ان کے بعد سے ہمیشہ سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں
وہ دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اس ماہ ربیع الاول کی راتوں میں صدقات و خیرات کے تمام ممکنہ صورتیں بروئے کار لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا آج جو مسلمان کیا کریں، لنگر صدقہ و خیرات نہیں ہے۔ امیر سنت نے ذہن دیا ہے کہ جشن میلاد یوں منائیے کہ کسی مقروض کا قرض ادا کر دیجئے، کسی غریب بچی کی شادی کرا دیجئے، کسی مریض کا علاج کروا دیجئے، کسی غریب آدمی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیجئے، اس کا کاروبار کرا دیجئے۔ جھنڈے بھی لگائیے، لائٹیں بھی لگائیے، جلوس بھی نکالیے، جلسے بھی کیجئے، لنگر بھی کیجئے، خیرات و صدقات کرتے۔ فرماتے ہیں ربیع الاول کی راتوں میں صدقات و خیرات کی تمام ممکنہ صورتیں بروئے کار لاتے ہیں، اظہار مسرت اور نیکیوں میں کثرت کرتے ہیں اور میلاد شریف کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان میلاد شریف کی برکات سے بہر طور فیض یاب ہوتا ہے۔ ہر مسلمان غور کریں، مسلمان میلاد شریف کی برکات سے بہر طور یعنی ہر صورت میں مسلمانوں کا اس وقت انداز یہ تھا کہ جو مسلمان کہلاتا ہے وہ نبی پاک کا میلاد مناتا، حضور کی شان مناتا تھا۔ تو کتنا خوبصورت انداز تھا بزرگان دین کا، اور کیا پہلے کے چرچے ہم کر رہے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات کہوں، شاہ اربل کے حوالے سے جو ملتا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت رکھتے تھے، اور خاص طور پہ یہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، یہ ان کے خاص الخاص رشتہ دار تھے یہ ان کے، اور ان کا جو انداز تھا کہ 3 لاکھ درہم خاص طور پہ یہ اس کے لیے صرف کرتے اپنی سلطنت سے 3 لاکھ درہم۔ اس وقت 3 لاکھ درہم، 3 لاکھ، اور آج کے 3 لاکھ درہم دیکھیں تو کتنے بن جاتے ہیں، وہ کروڑوں کی مالیت بنے گی۔ درہم کا مطلب چاندی کے سکے، اور اس وقت کے اندر کہ جب اس طرح اتنے وسائل تھوڑی تھے مملکتوں کے پاس، یہ بیت المال بڑھنے کے اور اس طرح کی کمپنیاں، یہ وہ تھوڑی ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اتنا اہتمام، اور ہر سال، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اہتمام کرتے تھے نا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی سلطنت کو اور پختگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک بادشاہ ہے اسلامی مملکت کا، اور وہ ایسا کرے تو کفر کے دل میں ایک وہ لرز طاری نہیں ہوگا، یار اتنی محبت نبی سے، اتنی ان کے لیے خرچے، تو یقیناً یہ اہل ایمان ہی کی شان رہی ہے۔ تو یہ پورا انہوں نے لکھا ہے، کیا وہ بڑے جانور بھی ذبح کرتے ہیں، بکرے بھی، اور جو چھوٹے چھوٹے جانور مرغیاں بھی ذبح کرتے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ خاص جب علماء کو بلاتے اس کے لیے اہتمام کرتے، تو ان کی بھی ایک ذی قدر ان کے لیے ایک اہتمام کرتے، اچھے لباس ان کے لیے بنواتے، اور انہیں اچھی خاصے درہم و دینار سے نوازتے۔ تو یہ ایک اہل ایمان میں سبحان اللہ بڑی خوبصورت لکھا ہے کہ ان کے دسترخوان پر ایک شخص نے گنا تو 1000 سیڑیاں، کیا بات، یعنی سر بکروں کے، پھر اونٹ کے گوشت، پھر مرغیوں کے گوشت، اور پھر مختلف کھانے، اور پھر وہ جو گھوڑ سوار جو ہوتے تھے، جو اہتمام کرتے تھے آمد میلاد کے حوالے سے، تو باقاعدہ وہ گھوڑ سواروں کا ایک پورا جلوس ہوا کرتا تھا، جو یہ اہتمام، یہ اعلان کرتا تھا کہ آج میلاد النبی ہے، اور یوں جو ہے سارا سلسلہ ماشاءاللہ کیا جاتا تھا۔ جی ناظرین کی کال دیجیے گا، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کس طرح عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں میلاد کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں میلاد کا نہیں بلکہ میلاد انبیاء کا ذکر ہے، یعنی حضرت آدم کا پورا میلاد اللہ پاک نے بیان فرمایا، حضرت موسیٰ کا میلاد بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ کا میلاد بیان فرمایا، حضرت یحییٰ کا میلاد بیان فرمایا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو کیا شان ہے۔ یہاں ایک آیت مبارکہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک فرماتا ہے، سلام ہو یحییٰ پر جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن وہ انتقال فرمائیں گے، اور جس دن ان پر جس دن کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ یہاں دیکھیں قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود ان کا قول۔ اب یہاں دیکھیں اللہ پاک نبی کی ولادت کے دن پر سلام فرما رہا ہے، اس دن جس دن نبی کی ولادت ہوئی کیا ہو، سلام ہو، مطلب وہ خاص دن ہے، خاص دن ہے، اہتمام ہے، اہتمام ہے۔ پھر ہم جب نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فیروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت اگر جی جی بالکل، آپ پڑھیں پھر میں مزید کالز لیتا ہوں۔ اچھا، پہلے تو انہوں نے اہتمام بیان کیا اور لوگوں کا جو خاص کرنا تھا وہ بیان کیا، اب آگے عطائیں بیان کرنا شروع کی۔ اجر جزیل ملتا ہے، یعنی جو کرنے پر ان کو برکت کیا ملتی ہے، ہاں فائدہ ملتا کیا ہے، کتنی عطائیں پھر رب کی طرف سے ہوتی ہیں، کتنی نوازشیں ہوتی ہیں، اجر جزیل ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا فوز عظیم ہے، بڑی کامیابی ہے، اور فرمایا وجعل لمن فرح بمولدہ، اور وہ شخص کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوش ہو، جعل اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے حجابا من النار وسترا، اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے پردہ اور ایک آڑ بنا دی جاتی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، آپ کے چرچے کے لیے حفلے منعقد کرنا، یہ جہنم کی آگ سے آڑ بن جاتا ہے، ابن جوزی فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اور ان کی کتاب مولد العروس، کیا بات، اس سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جو خاص اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر کتابیں لکھی اس میں ذکر فرمایا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں بس اتنا نہیں، ومن انفق فی مولدہ درہما، سبحان اللہ، آئے ہے، خوشیاں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کے محبوب کی آمد پر جشن منا رہے ہیں تو رب بڑا عطا کرتا ہے۔ کیا بات، کیا عطا کرتا ہے؟ ایک درہم بھی کوئی خرچ کرتا ہے نا حضور کی ولادت کی خوشی، سبحان اللہ، ایک درہم، یعنی یہ سب سے چھوٹی کرنسی تھی تو درہم کہہ دیا، فلوس ہوتے تھے یا سب سے چھوٹی درہم ہی ہوتی تھی، پھر اوپر دینار ہوا کرتے تھے، پھر سونے کی ڈلیاں وغیرہ، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک درہم بھی اگر کوئی شخص اس مولد رسول میں حضور کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرے تو فرمایا کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو شافعا، اللہ اکبر، حضور کی خوشی میں جو ایک درہم خرچ کرے، کریم آقا کا کرم اس پر یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے شافع بن جائیں گے، اس کے سفارشی، اس کی شفاعت کرنے والے بن جائیں گے، اور نہ صرف شافع بنیں گے بلکہ اس کے حق میں حضور کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ اخلف اللہ علیہ بکل درہم عشرہ، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے قرآن میں یہ بیان کیے گئے ہیں انداز، ایک خرچ کرو اللہ 10 دیتا ہے، سبحان اللہ، یہی یہاں پر واہ 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 واہ، ایک خرچ کیا حضور شافع بن گئے، حضور اس کے سفارشی بن گئے، اور نہ صرف اتنا، ایک دو اللہ پاک 10 اس کے بدلے عطا فرمائے گا میلاد مصطفیٰ میں خرچ کرنے کی۔ یہ کیا بات ہے، مبارک 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 حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، مبارک مبارک حضور آ گئے، نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، مبارک 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 حضور آ گئے، حضور آ گئے، نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے، مبارک مبارک حضور آ گئے۔ کیا بات ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے الفاظ میں مبارک دیتے ہیں۔ اچھا، کیا بات ہے، اتنا پیارا ذکر کیا حضور کا، نوازشیں بھی بتائیں۔ اب فرماتے ہیں فیا بشرا لکم امت محمد، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اپنے مقدر پہ ناز کر لو، اللہ اللہ، تمہیں خوشخبریاں ہوں، تمہیں مبارکیں ہوں، کس بات پر لقد نلتم خیرن کثیرا، ہاں ہاں ہاں، تم نے بڑی خیریں، بڑی بھلائیاں پالیں، ایک کام کر کے حضور کی میلاد کے چرچے کر کے حضور کی میلاد منا کے تم نے خیرن کثیرا، کثیر بھلائیاں پائیں، نہ صرف دنیا میں بھی کثیر بھلائیاں مل گئیں، آخرت میں بھی کثیر بھلائیاں مقدر ہوں گی۔ فیا سعدو، اے سعادت مندو خوش ہو جاؤ، اے امت محمد تمہارے لیے خوشبختی ہو، من یعمل لاحمد مولدا، واہ واہ، اس کے لیے کہ جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد کا اہتمام کرے، میلاد کرے، اس کے لیے سعادت مندی ہے۔ کس چیز کی سعادت مندی ہے؟ فَيُلْقَى الْهِنَاءُ وَالْعِزُّ وَالْخَيْرُ وَالْفَخْرُ، سبحان اللہ، مبارک ہوں گی اس کے لیے، خوشیاں ہوں گی اس کے لیے، عزتیں ہوں گی اس کے لیے، خیر
بھلائیاں ہوں گی اس کے لیے اور فخر ہوگا اس کے لیے. نہ صرف اتنا یدخلوا جنات عدن، اور اسے عدن کے باغات میں داخل کیا جائے گا. بات ہے. اور کرم یہ ہوگا نہ صرف اتنا بلکہ اسے تاج پہنائے جائیں. اللہ اللہ، موتیوں والے تاج ہوں گے اور سبز حلوں میں وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ اتنی ساری نوازشیں، میلاد منانا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہیں، شافع بھی ہیں، مشفع بھی ہیں، اور عزتیں بھی اس کا مقدر ہیں، فخر بھی اس کے لیے ہے، بھلائیاں بھی اس کے لیے ہے، جنت کے داخلے بھی ہیں، اور اتنے اہتمام کے ساتھ. اور دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی. کیا بات ہے، کیا شان ہے. پھر کیوں میلاد نہ منائیں؟ انشاءاللہ میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، اور لوگوں تک میلاد کی خوشیاں بانٹتے رہیں گے. کچھ کال اور ہم شامل کرتے. جی کال دیجیے گا. میرا نام ہمنا افضال ہے، میں ساہیوال سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام عشق رسول کے رنگ بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نعت سناؤں گی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی نور سے سجا، عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ایک اور کال. پوچھنا یہ تھا کہ پچھلے زمانے کے لوگ میلاد مناتے تھے، اگر مناتے تھے تو کس انداز میں مناتے تھے؟ ہم یہی تو بیان کر رہے ہیں. مناتے تھے اور بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے تھے. پوری مملکت کے افراد جو ہے مل کر، یعنی یہاں الفاظ لکھے نا، ہر مسلمان فیض پاتا تھا میلاد منا کر. اور یہ سارا سلسلہ چلتا تھا. گھر گھر خوشی کے، یوں سمجھے کہ شادیاں بجتے تھے کہ نبی پاک کے میلاد کا. عید سے بڑھ کر سما، عید کا چاند ایک دن پہلے نظر آئے تو لوگ خوشیاں شروع کر دیتے. 12 دن پہلے چاند دیکھ کے مسلمان فرحت منا رہے ہیں. تیاری ہے تو کیسی عیدوں کی عید مناتے ہوں گے. سبحان اللہ. ایک اور کال دیجیے گا. پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ دھوم ہے عطار رسول شاہ کے میلاد کی. میلاد کی خوشی مسلمانوں میں عروج پر ہوتی ہے، ایسی خوشی کسی اور شے کی نہیں دیکھی جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی خوشی کسی اور شے کی نہیں دیکھی جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وجہ تخلیق کائنات کی خوشی ہے. یہ قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا، سب کچھ ان کے صدقے ملا. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. پھر سب پہ خوشیاں اپنی جگہ، لیکن ان کی خوشی تو جو کیا ہے ہم نے پایا نہیں، سب کچھ ان کے صدقے. اسی لیے پھر ان کی خوشی سب سے اعلیٰ فرماتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. آپ کے سوال کے جواب میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ ایسی خوشی کسی اور کی کیوں نہیں ہوتی. مجھے بتائیں، ان جیسا کوئی اور ہے؟ نہیں ہے نا. ان جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پاک نے ایسا کسی اور کو بنایا نہیں. حضرت حسان بن ثابت کا وہ شعر ہم بار بار پڑھتے سنتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ نے تو بات ہی ختم کر دی نا. کسی عورت نے آپ جیسا جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بات یہ ہے کہ ان جیسا کوئی ہو تو ان جیسی خوشی کوئی منائے نا. تو ان جیسا کوئی نہیں. جب ان جیسا کوئی نہیں تو ان جیسی خوشی بھی کوئی نہیں. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا نا، دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے، دنیا کو بتائیں گے، دنیا کو دکھائیں گے، میلاد مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. اور ایسا ہی ہے کہ نبی پاک کو اللہ پاک نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے الگ اور سب سے نرالی شان عطا فرمائے. اس لیے ان کا میلاد، ان کی خوشی بھی سب سے افضل، سب سے نرالے انداز میں منائی جاتی ہے. خوشیاں منائی جاتی ہیں نعمت پر، خوشیاں منائی جاتی ہیں رحمت پر، کیا بات، خوشیاں منائی جاتی ہیں عطاؤں نوازشوں پر. نعمت کبریٰ حضور کی ذات، رحمت کبریٰ حضور کی ذات ہے. تمام عطاؤں سے بڑھ کر عطا رب کی حضور کی ذات ہے. اور آپ نے تو صرف حضرت سیدنا حسان بن ثابت کا وہ قول ذکر کیا نا، یہ تو شاعر رسول تھے، مادے تھے. چلیں یہ تو انہوں نے تو حضور کی شانیں بیان کی، حضور کے سامنے بھی کرتے تھے، یہ ان کا شرف تھا. لیکن شمائل ترمذی میں وہ جو حسن و جمال کی اور حضور کے اوصاف کی حدیث مولا علی سے مروی ہے، اللہ وہ بڑی خوبصورت ہے. میرے حضور ایسے تھے، ایسے تھے. سننے والے سامنے بڑی محبت سے سنتے ہیں. مولا علی بیان کرتے ہیں، ساری حسن بیان کیے، سارے قصیدے چھیڑ دیے اور سب جمال بیان کر دیے. آخر میں وہ جو کہتے ہیں نا محسن بھائی، کیا کہتے ہیں؟ یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعد. نہ صرف حسان بن ثابت، نہ حضور کو دیکھنے والا، رہتی دنیا تک جب بھی حضور کا کوئی وصف بیان کرنے لگے گا تو یہی کہے گا، نہ ان جیسا پہلے دیکھا تھا، نہ بعد میں کبھی دیکھا جائے گا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے تو وصف عیب تناہی سے ہے
क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल गुल ज़ैबा कहूँ तुझे। माशाअल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। हम जो 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाते हैं, महफिल का इंतज़ाम करते हैं, लंगर का इंतज़ाम करते हैं, वो किस तरीके से करना चाहिए? आप मेरी रहनुमाई ज़रा फरमा दें। देखिए, इसमें हर एक के इश्क का अपना अंदाज है। जिसको अल्लाह ने जितना नवाजा है उस अंदाज में करता है। सिर्फ एक चीज़ याद रखें, शरीयत की बाउंड्री को पार नहीं करना। शरीयत ने जिस अंदाज में हमें रहने को कहा है, हमने उसी अंदाज में रहना। बल्कि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मिलाद शरीफ के हवाले से जो लोग माज़अल्लाह नाजायज़ काम करते हैं, आप उनको मना फरमाया। यही सईद आला हज़रत का भी अंदाज़ है। तो नाजायज़ कामों से बचना है, और जितना आपको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के प्यारे महबूब की याद में आप खर्च करें, लोगों को खाना खिलाएं, ठीक है, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करें। इसी तरह जो है आप सजावट करें, नए कपड़े पहने, मुसलमानों की मदद करें, जो आप कर सकते हैं करें नबी पाक की विलादत के लिए। असल मकसूद तो रहता है ना, खुशियाँ मनानी है, खुशी का इजहार होना चाहिए। अब वो आपको जिस अंदाज से हो और शरीयत उसकी इजाज़त देती हो तो वो अपनाया जा सकता है। किसी को खिला दें, किसी का भला कर दें, और हो सके तो चरागा करें। और ये सब जो है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिलादत पर खुश होना, कि ये रब को मकसूद है, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर चाहिए कि मोमिन खुशियाँ मनाए। अब इस यजमाउन सब कुछ पीछे जो कुछ भी जमा है, आला हज़रत ने खूबसूरत तर्जमा किया, ये तमाम उनके तमाम धन दौलत से बेहतर। धन दौलत से, यानी ये जो जुमला है ना, धन दौलत, बंदा दुनिया में धन दौलत के पीछे पड़ा हुआ है ना, आला तो फरमाते हैं इनके तमाम धन दौलत से बेहतर तर्जमा आपने किया। यानी दुनिया में जो चीज़ है, जो उनकी अपनी, जो उन्होंने जमा कर रखा है, जिसकी उनको उम्मीद है, सबसे बेहतर क्या है? फलयफ्रहू, क्या करें? खुशी करें। किस बात पे खुशी करें? अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर। तो बात हम कर रहे हैं जश्न विलादत और इश्क़ रसूल पर, तो बिल्कुल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार जश्न विलादत के सदक़े होता है और बंदा कर रहा है। अच्छा, जश्न विलादत मनाते ही इश्क़ रसूल के लिए ना, देखिए इश्क़ रसूल ही जश्न विलादत की तरफ गामजन करता है, माइल करता है कि मेरे आका का मिलाद है, मेरे आका की मोहब्बत में हम ये कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमारा इश्क़ रसूल बढ़ाए, सलामत रखे, और हमें नबी पाक की तौसीफ़ व सना करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, और आप अपने वक्त के मुजद्दिद भी गुज़रे। कई किताबें आपने लिखी हैं, और इनके कमालात के तो क्या कहने। और यूँ चाहिए कि मुत्तफ़ अक़ल बुज़ुर्ग है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने कोई मिलाद शरीफ के हवाले से ज़िक्र किया हो तो फरमाए ना। जी बिल्कुल, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तो मुस्तकिल किताबें हैं, वाह वाह, ख़ास मौलिदुन नबी पर, और हुस्नुल मक़सद के नाम से है, और इसके अलावा दीगर भी किताबें हैं। और आप भी बड़े ज़्यादा तसानीफ़ फरमाया करते थे, और इश्क़ रसूल आपकी तसानीफ़ में भी बड़ा बकसरत छलकता है। आपकी एक बड़ी खूबसूरत इबारत है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इन्ना विलादतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमुन निअमी अलैना। वाह 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 वाह। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हम मुसलमानों पर, उनकी उम्मत पर, ईमान लाने वालों पर सबसे बड़ी नेमत है। वाह वाह, नेमतों में उज़्मा नेमत है। क्या बात। तो ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फरमाया। बल्कि एक और बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनकी वो जो एक किताब है ना पूरी नेमत कुबरा के नाम से, जी जी जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरे औसाफ पर, आपकी पूरी सीरत पर ऐसे खूबसूरत विलादत के वाक़यात उसमें, क्या बात। तो उन्होंने भी नेमत कुबरा कहा, और इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी आज़मुन नेमत, नेमतों में सबसे अजीम नेमत। तो शुरू ही से अहले इल्म जो थे, अहले ईमान जो थे, वो हुजूर को नेमत कुबरा मानते, और आपके ज़िक्र के, आपके कसीदों के चलचे छेड़ के बैठते। और कुरान फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और चाहिए कि अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करें। तो मिलाद नेमत रब का चर्चा है। अच्छा, माजी करीब में अगर हम कहें तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुज़रे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से लिखा है कि कुतुबुद्दीन अहमद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने वालिद गिरामी और सुलहा
وہ عاشقان رسول کی راہ پر چلتے ہوئے میلاد شریف کے محافل میں شرکت کرتے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کی تفصیلات یوں بیان کرتے ہیں۔ اب وہ جہاں وہاں آپ نے رہتے ہوئے میلاد شریف کا ذکر کیا وہ کیسے تھا؟ کہتے ہیں اس سے پہلے میں مکہ مکرمہ میں حضور کی ولادت باسعادت کے دن ایک ایسی محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے تھے اور نبی پاک کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہونے والے معجزات اور نبی پاک کی بعثت سے پہلے کے واقعات کا ذکر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی۔ میں نہیں کہتا، اب یہ بڑے خوبصورت الفاظ ان کے، کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آنکھ سے دیکھا، نہ یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ روحانی معاملہ تھا، بلکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دو میں سے کون سا معاملہ تھا۔ بہرحال فرماتے ہیں میں نے ان انوار میں غور و خوض کیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ انوار ان فرشتوں کے ہیں جو ایسی محفلوں اور مشاہد یعنی جہاں پر ذکر وغیرہ کے لیے لوگ حاضر ہوتے ہیں میں شرکت پر مامور ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ انوار رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ آپ ذکر کریں مکہ مکرمہ کا کہ مکہ مکرمہ میں یہ 1100 یوں سمجھے کہ 70 ہجری کے قریب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں میلاد شریف کی محفل ہوئی اور میں نے یوں اس میں شرکت کی اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ یہاں پر ایک بات ہے اپنے احمد رضا بھائی، شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی ہو یا دیگر بزرگان دین، اور مزید بھی ہمارے پاس اس طرح کی حوالے موجود ہیں جن میں بزرگان دین نے اپنے ملکوں اپنے شہروں میں ہونے والے محفل میلاد کے ذکر کو کیا ہے۔ اچھا پیسے کم ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور وہ انداز نہیں کر پا رہے جو ہونا چاہیے تھا، یعنی دل میں ہوتا نا کہ یار میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، مگر میں یہاں پر وہ شاہ عبد الرحیم مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ہاں آپ کا ہی ہے کہ آپ ہر سال نبی پاک کا میلاد جو ہے بڑی جوش و خروش کے ساتھ منایا کرتے تھے اور خوب اہتمام کرتے تھے۔ ایک سال کچھ تنگ دستی تھی تو ان کے پاس صرف کچھ بھنے ہوئے چنے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی میلاد شریف کی فاتحہ پر سلسلہ کیا اور آپ نے، اور دل اندر سے رنجیدہ تھا کہ یار اس سال تو کچھ ہوا نہیں، مگر جب نبی پاک قبول فرمانے تو پھر کیا کمال ہے۔ تو کہتے ہیں رات خواب میں نبی پاک تشریف لائے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں اور نبی پاک خوش و خرم تشریف فرمائے، نبی پاک خوش ہے۔ تو یہاں میں کہوں گا کہ آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ جتنی اپنی استطاعت ہے نبی پاک کا میلاد منائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی کریں۔ جو حضور کے سے خوش ہوتا ہے نبی پاک اس کو بے مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل جی، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی بزم میں پہلے بھی وہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجا رہے تھے، بلکہ یہ تو خاندانی سبحان اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دیکھ لیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، علماء کا خاندان اور عاشق رسول خاندان۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھی واقعہ سنا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کمال کے عاشق، محدث کمال کے۔ تو یہ جو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا انداز آج کل جیسے ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ معاملات ہیں، بعض جگہوں پہ سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ہاں مہنگائی نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تو شاید بہت سے ایسے سن رہے ہوں ناظرین کہ جو پہلے بڑی دھوم دھام سے اور بڑے چراغاں سے اور بڑے خوبصورت انداز سے حضور کے میلاد کے چرچے کرتے ہوں، حضور کی محفلیں سجاتے ہوں، آج وہ دل رنجیدہ بیٹھے ہوں، یہ سوچ رہے ہوں کہ اس بار شاید میں نہ منا سکوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں بھنے ہوئے چنے بھی قبول ہو جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ان کی نگاہ فیض میں عشق دیکھا جاتا ہے۔ جو عشق سچا رکھتا ہو اور حضور کی خاطر کچھ کرتا ہو، محبوب بڑا نواز، محبوب بڑا کرم کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں خاص طور پہ اپنے احباب سے کہ کسی کہاں ایسا ہونا کہ اس دفعہ تھوڑی پریشانی ہے یا معاملہ ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں نہیں کر پاتے نا، بڑی چھوڑ دو۔ دو چیزیں کہتا ہوں، ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو بٹھا کے نہ کبھی حضور کے چرچے چھیڑا، سبحان اللہ، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، بتاؤ اپنی اولاد کو ہم کس کی امت سے ہیں، بتاؤ ہمارے نبی کون تھے۔ اور یہ وہ خوبصورت چیز ہے اسلام کی کہ جو پھر اولاد کے اندر جب یہ بات بچپن سے بیٹھ گئی، واہ واہ، اور جس گھر میں یہ تذکرے ہو رہے ہیں حضور کے، گھر میں کیسی نور بار رحمتیں ہوں گی اور کیا کچھ ہوگا۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ ویسے حضور کے چرچے کرنا، حضور کے اوصاف کے، کمال کے، اخلاق کے، سیرت کے، آداب کے، کردار کے، لیکن خاص طور پہ حضور کے میلاد کے چرچے، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
اس دنیا میں تشریف آوری سے جو ہم پر احسان ہوا، اس احسان پر فرحت کرتے ہوئے محبوب کی مجلسیں سجانا، اگرچہ گھر میں بیٹھیں، اپنے ہی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، انہیں روز چیز لے کے دیتے ہیں نا، آج کہہ دیں کہ آج چیز بعد میں ہوگی، پہلے آؤ نعت سناتا ہوں، آج بعد میں ہوگی، پہلے حضور کی ولادت کے ذکر کرتا ہوں، چرچے کرتا ہوں، قصیدے کرتا ہوں، وہی اس کے بعد انہیں دے دیں۔ اور عشق سچا ہے تو کریم قبول فرمائیں گے، سبحان اللہ، کریم بڑا نوازیں گے، کریم بڑا عطا فرمائیں گے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی ہر سال میں دیگے اتارتا تھا اور اتنا اہتمام کرتا تھا، تو لوگ کہیں گے کہ اس سال یہ دیکھو اس نے کیا کیا۔ لوگوں کو تھوڑی دکھانا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے، نہیں کر رہے تھے، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو عشق سچا ہے تو گھر میں بیٹھ جائیں، یہ بھنے ہوئے چنے یہ سستی چیز مل جاتی ہے، اور کچھ میٹھا ہو، کچھ بھی گھر میں بنائیں، حسب استطاعت کریں، لیکن کریں۔ جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا، جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ منٹ باقی رہ گئے ہیں تو میں آپ کے سامنے امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح بخاری بھی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ لکھا ہوا کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یوم میلاد النبی منانے کی اساسی دلیل، بنیادی دلیل وہ روایت ہے جسے صحیحین بخاری و مسلم میں روایت کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر وہ عرض کرنے لگے کہ اس دن اللہ پاک نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، تو ہم اس لیے اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کی طرف سے کسی احسان و انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین مخصوص دن میں اللہ پاک کا شکر کرنے اور ہر سال اس دین کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر نماز، سجدہ، روزہ، صدقہ، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے ذریعے بجا لایا جا سکتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ اس لیے اس دن ضرور شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اسی معین دن کو منایا جائے، اسی معین دن کو جس دن نبی پاک کی ولادت ہوئی منایا جائے، تاکہ یوم عاشورہ کے حوالے سے حضرت موسیٰ کے واقعے سے مطابقت ہو جائے۔ اور اگر کوئی اس چیز کو ملحوظ نہ رکھے، یعنی وہ دن مخصوص نہ کرے، تو میلاد النبی کے عمل کو پورے مہینے میں کسی دن بھی منا لے، کوئی حرج نہیں۔ بلکہ بعض نے تو اسے یہاں تک وسعت دی ہے کہ سال میں کوئی دن بھی منا لیا جائے۔ یہ بات یہ ہے کہ جو بھی عمل خیر مولود نبی کے لیے کیا جائے اس کی اصل وہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ پھر فرماتے امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی، جبکہ وہ چیزیں جن پر عمل کیا جاتا ہے ضروری ہے کہ ان پر اکتفا کیا جائے جس سے شکر خداوندی سمجھ آئے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، ان میں تلاوت کرنا، ذکر کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، صدقہ دینا، نعتیں پڑھنا، کلام پڑھنا، دلوں کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرنا اور آخرت کی یاد دلانا ہے۔
اور محفل میلاد فرماتے ہیں انہی تمام امور پر مشتمل ہوتی ہے، اور مسلمان انہی تمام امور میں مشغول ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہاں پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو الفاظ تھے آپ نے جو بھی پڑھے کہ ہو سکے تو اسی دن منائیں، ورنہ اس مہینے میں منائیں، ورنہ پورے سال منائیں ضرور۔ کیا بات، یعنی منانا ضرور ہے، اس دن نہیں منا سکتے، آگے پیچھے کر کے منائیں ضرور، اس مہینے میں بھی نہیں، آگے پیچھے کر کے منانا ضرور ہے۔ یعنی ان کے نزدیک کتنی اہمیت تھی اس بات کی کہ اس حد تک گئے پورے سال میں کبھی بھی منائے، لیکن حضور کے قصیدے پڑھنے کے لیے ایک دن اور یہ حدیثیں پڑھنے والے، حدیثیں لکھنے والے، حدیث شروع فرمانے والے اتنے بڑے محدث ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہم نے علامہ قسطلانی کا سنا، اسی طرح اور بزرگوں کا سنا۔ دیکھیں بات یہ ہے، جشن ولادت و عشق رسول، تو عشق رسول کا تقاضا ہے کہ جشن ولادت منائے۔ اللہ نے آپ کو جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق آپ نبی پاک کا جشن منائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، تلاوت قرآن کریں، مسلمانوں کو کھانا کھلائیں، اپنی استطاعت کے مطابق نبی پاک سے اظہار محبت کیجیے۔ شروع میں جو ہم نے پیکج چلایا تھا عوامی رائے کہ عوام جشن ولادت کے حوالے سے کیا جوش و خروش اپنے اندر پاتی ہے، تو آپ نے سنا کہ رکشے والا کہہ رہا ہے کہ جشن ولادت منانا ہے، مہنگائی ہو گئی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منانا ہے، اور عشق رسول کا تقاضا ہے کہ جشن ولادت منانا ہے، کیونکہ جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنا دی، ہم ان کا جشن ولادت نہیں منائے، اور انشاءاللہ ہم مناتے ہیں۔ اللہ نے چاہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کے میلاد کی برکت عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ